وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع ثم ولو كانوا لا يأكلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن اور اگر کذبوک وہ آپ کو جھٹلائیں فقل تو کہہ دیں لی میرے لیے عملی میرا عمل ولکم و تمہارے لیے عملکم تمہارا عمل انتم تم بریئون جواب دے نہیں مما اس کے جو عمل میں کرتا ہوں وانا اور میں بریئن جواب دے نہیں مما اس کا جو تعملون تم کرتے ہو اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو کہے میرے لیے میرا کام اور تمہارے لیے تمہارا کام تم پر ذمہ نہیں میرے کام کا اور مجھ پر ذمہ نہیں جو تم کرتے ہو یعنی اگر دلائل و براہین سننے کے بعد بھی یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے تم سمجھانے پر نہیں مانتے تو اب میرا تمہارا راستہ الگ الگ ہے تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو میں اپنے عمل کا ہر ایک کو اس کے عمل کا ثمرہ مل کر رہے گا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر اللہ کا حکم غلط پہنچاؤں تو میں گناہگار ہوں اور میں سچ لاؤں تم نہ مانو تو گناہ تم پر ہے بہرحال ماننے میں کسی طرح تمہارا نقصان نہیں ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يأكلون ومنهم اور ان میں سے من جو بعض یستمعون کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف انت تو کیا تم تسمع سناؤ گے الصم بہرے ولو خواہ کانوا لا یعقلون عقل نہ رکھتے ہیں اور بعض ان میں کان رکھتے ہیں تیری طرف کیا تو سنائے گا بہروں کو اگرچہ ان کو سمجھ نہ ہو ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون اور ان میں سے من جو بعض ینظر دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف فأنت پس کیا تم تہدی راہ دکھا دو گے العمیہ اندھے ولو کانوا لا یبصرون وہ دیکھتے نہ ہوں اور بعض ان میں نگاہ کرتے ہیں تیری طرف کیا تو راہ دکھائے گا اندھوں کو اگرچہ وہ سوجھ نہ رکھتے ہوں بعض لوگ بظاہر قرآن شریف اور آپ کا کلام مبارک سنتے ہیں اور آپ کے معجزات و کمالات دیکھتے ہیں مگر دیکھنا سننا وہ نافع ہے جو دل کے کانوں اور دل کے آنکھوں سے ہو یہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ دل کے بیروں کو اپنی بات سنا دیں حالانکہ وہ سخت بیرا پن کی وجہ سے قطعاً کسی کلام کو نہ سمجھ سکتے ہوں یا دل کے اندھوں کو راہ حق دکھلا دیں جبکہ انہیں کچھ بھی نہ سوچتا ہو موضع القرآن میں ہے یعنی کان رکھتے ہیں یا نگاہ کرتے ہیں اس توقع پر کہ آپ ہمارے دل پر تصرف کر دیں جیسا بعضوں پر ہو گیا سو یہ بات اللہ کے ہاتھ ہے بعض مفسرین نے لا یعقلون سے مطلق عقل کی اور لا یبصرون سے بصیرت کی نفی مراد لی ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے اندھے بیرے جو علاوہ نہ سننے اور نہ دیکھنے کی ہر قسم کی سمجھ بوجھ سے محروم ہیں ان کو آپ کس طرح سنا اور دکھا کر منوا سکتے ہیں
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ان بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا الناس لوگ شیئا کچھ بھی، ولکن اور لیکن الناس لوگ انفسهم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں اثر نہیں ہوتا، یہ انہی کی تقصیر ہے، خود اپنی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے انہوں نے قوائے ادراکیہ کو تباہ کر لیا ہے، ورنہ اصل فطرت سے ہر آدمی کو خدا نے سمجھنے اور قبول کرنے کی استعداد بخشی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَيَوْمَ اور جس دن يَحْشُرُهُمْ جمع کرے گا انہیں کأن گویا لم يلبثوا وہ نہ رہے تھے الا مگر ساعتاً ایک گھڑی من النہار دن سے کہ یتعارفون وہ پہچانیں گے بینہم آپس میں، قد خسر البتہ خسارے میں رہے الذین وہ لوگ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ سے ملنے کو، ما کانوا وہ نہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے، اور جس دن ان کو جمع کرے گا گویا وہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی دن ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو اور نہ آئے وہ راہ پر، یعنی معاشر کے ہولناک احوال و حادث کو دیکھ کر عمر بھر کا عیش و آرام اس قدر حقیر و قلیل نظر آئے گا گویا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہ تھے، اور افسوس کریں گے ساری عمر کیسی فضول اور بیکار گزری، جیسے آدمی گھنٹہ دو گھنٹہ یوں ہی گپ شپ میں بیکار گزار دیتا ہے، نیز وہاں کی زہرہ گداز مصائب کو دیکھ کر خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں کچھ مدت قیام ہی نہ ہوا، جو یہ وقت آ لیا گھڑی دو گھڑی ٹھہرے اور یہاں آپ پھنسے، کاش وہاں کی مدت قیام کچھ طویل ہوتی تو یہ دن اس قدر جلد نہ دیکھنا پڑتا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ برزخ قبر میں ٹھہرنے کی مدت کو ایک گھڑی کے برابر سمجھیں گے، واللہ عالم، مگر کچھ مدد نہ کر سکیں گے، نفسی نفسی پڑی ہوگی بھائی بھائی کے، اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، سورۃ نمبر 23 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101، یوم یفر المرء من اخیہ سورۃ نمبر 34 آیت نمبر 34، و امی و ابی آیت نمبر 35، و صاحبی و بنی آیت نمبر 36، سورۃ نمبر 80 سورۃ العبس آیت نمبر 34 تا 36، باقی جنہوں نے لقاء اللہ کی تصدیق کی اور سیدھی راہ پر چلے وہ سراسر فائدے میں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم تجھے دکھا دیں بعض کچھ الَّذِي وہ جو نَعِدُهُمْ وہ وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، او یا نتوفینک ہم تمہیں اٹھا لیں، فإلینا پس ہماری طرف مرجعہم ان کا لوٹنا، ثم پھر اللہ شہید گواہ علی پر ما یفعلون جو وہ کرتے ہیں، اور اگر ہم دکھائیں کچھ گے تجھ کو کوئی چیز ان وعدوں میں سے جو کیے ہم نے ان سے، یا وفات دیں تجھ کو، سو ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا، پھر اللہ شاہد ہے ان کاموں پر جو کرتے ہیں، یعنی ہم نے کفار کو عذاب دینے اور اسلام کو غالب منصور کرنے کی جو وعدے کیے ہیں، خواہ ان میں سے بعض وعدے کسی حد تک آپ کی موجودگی میں پورے کر کے دکھلا دیے جائیں، جیسے بدر وغیرہ میں دکھلا دیا، یا آپ کی وفات ہو جائے اس لیے آپ کے سامنے ان میں سے بعض کا ظہور نہ ہو۔ بہر صورت یہ یقینی ہے کہ سو سبب پورے ہو کر رہیں گے، اگر کسی مسئلے سے دنیا میں ان کفار کو سزا نہ دی گئی تو آخرت میں ملے گی، ہم سے بچ کر کہاں بھاگ سکتے ہیں، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ان کے تمام اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ غلبہ اسلام کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہوا، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے گویا نتوفینک میں اسی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے امت رسول فَإِذَا پس جب جاء آ گیا رسولہم ان کا رسول، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جاتے، اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے، پھر جب پہنچا ان کے پاس رسول ان کا فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ پہلے اس امت اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اب عام اقوام کا ضابطہ بتلاتے ہیں کہ ہر جماعت اور فرقے کے پاس خدا کے احکام پہنچانے والے بھیجے گئے ہیں جن کو رسول کہیے، تاکہ خدا کی حجت تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ لوگ عمل پہلے سے کرتے ہیں مگر دنیا میں ان کو سزا رسول پہنچنے اور حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ خدا کے یہاں یہ ظلم اور اندھیرا نہیں کہ بدون پیشتر سے آگاہ کرنے اور ملزم ثابت ہونے کہ مجرموں کو فیصلہ سنا دیا جائے، قیامت میں بھی باقاعدہ پیشی ہوگی، فرد جرم لگائیں گے، گواہ پیش ہوں گے، ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر موجود ہوں گے، ان کے بیانات وغیرہ کے بعد نہایت انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سورۃ نمبر 39 سورۃ الزمر آیت نمبر 59۔
مجاہد وغیرہ نے آیت کو قیامت کے اخبار پر عمل کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى کب هذا یہ الوعد وعدہ ان اگر تم ہو صادقین سچے، اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ اگر تم سچے، یعنی عذاب آنے کی جو دھمکیاں دیتے ہو میں جھوٹ اور بے اصل ہیں، اگر واقعی تم سچے ہو تو لے کیوں نہیں آتے، آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قل آپ کہہ دیں لا املک نہیں مالک ہوں میں نفسی اپنی جان کے لیے ضرر کسی نقصان، ولا نفعا اور نہ نفع، الا مگر ما جو شاء اللہ چاہے اللہ لكل أمة ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک امت کے لیے، اذا جب جاء آجائے گا اجلہم ان کا وقت، فلا یستاخرون پس نہ تاخیر کریں گے وہ ساتھ نے گھڑی، ولا اور نہ یستقدمون جلدی کریں گے وہ، تو کہ میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا نہ بھلے کا، مگر جو چاہے اللہ، ہر فرقے کا ایک وعدہ ہے، جب آپ پہنچے گا ان کا وعدہ پھر نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے، یعنی عذاب وغیرہ بھیجنا خدا کا کام ہے، میرے قبضہ اور اختیار میں نہیں، میں خود اپنے نفع و نقصان کا صرف اس قدر مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، پھر دوسروں پر کوئی بھلائی برائی وارد کرنے کا مستقل اختیار مجھے کہاں سے ہوتا ہے، ہر قوم کی ایک مدت اور میعاد خدا کے علم میں مقرر ہے، جب میعاد پوری ہو کر اس کا وقت پہنچ جائے گا ایک سیکنڈ کا تخلف نہ ہو سکے گا، غضب کے لیے جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں، خدا کے علم میں جو وقت طے شدہ ہے اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں سرک سکتے۔ زمخشری کے نزدیک لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 34۔ اس سے کنایا ہے کہ عذاب کا اپنے وقت معین پر آنا اٹل ہے، کنایا میں حقیقت تقدم و تاخر کا نفیاً یا اثباتاً اعتبار نہیں۔ فتنبہ لہو قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ قل آپ کہہ دیں ارأيتم بھلا تم دیکھو ان اتاکم اگر تم پر آئے عذابه اس کا عذاب بیاتن رات کو، او نہارا یا دن کے وقت، ماذا کیا ہے وہ، یستعجل لوگ جلدی کرتے ہیں، منہ اس سے اس کی، المجرمون مجرم جمع، تو کہ بھلا دیکھو تو اگر آپ پہنچے تم پر عذاب اس کا راتوں رات یا دن کو تو کیا کر لیں گے اس سے پہلے گناہگار، یعنی رات کو سوتے ہوئے یا دن میں جب تم دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو، اگر اچانک خدا کا عذاب آ جائے تو مجرم جلدی کر کے کیا بچاؤ کر سکیں گے، جب بچاؤ نہیں کر سکتے پھر وقت پوچھنے سے کیا فائدہ۔ مترجم رحمہ اللہ نے نہارن ماذا یستعجل منہ المجرمون سورۃ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 50 کا یہ ترجمہ حضرت شاہ صاحب کے مذاق کے موافق کیا ہے۔ عموماً مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ عذاب الہی کے آنے میں کون سی ایسی خوشی اور مزے کی بات ہے جس کی وجہ سے مجرمین جلدی طلب کر رہے ہیں، یا یہ کہ تعجب کا مقام ہے کہ مجرمین کیسی سختی و خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ایک مجرم کے لائق تو یہ تھا کہ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ اٹھتا اور ڈر کے مارے ہلاک ہو جاتا۔ البحر المحیط ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ ثم کیا پھر اذا جب ما وقع واقع ہوگا آمنتم تم مان لاؤ گے بھی اس پر، الآن اب وقت کنتم اور البتہ تم تھے بھی اس کے اس کی تستعجلون تم جلدی میں چاہتے تھے، کیا پھر جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے، اب قائل ہوئے ہو اور تم اس کا تقاضا کرتے تھے، یعنی عذاب کے لیے جلدی کرنا اس بنا پر ہے کہ انہیں اس کے آنے کا یقین نہیں، اس وقت یقین ہوتا تو فائدہ ہو سکتا تھا کہ بچنے کی کوشش کرتے، عذاب آ چکنے کے بعد یقین آیا تو کیا فائدہ ہوگا، اس وقت خدا کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ اچھا اب قائل ہوتے ہو اور پہلے سے جھٹلاتے رہے، کیونکہ تقاضا کرنا بھی جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی نیت سے تھا، اس وقت اقرار کرنے سے کچھ نفع نہیں۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون سورۃ نمبر 84۔ فلم یکو آیت نمبر 84 یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التي قد خلت في عبادی وخسر هنالك الكافرون آیت نمبر 85 سورۃ نمبر 40 سورۃ غافر 84-85۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، ثم پھر قیل کہا جائے گا للذین ان لوگوں کو جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ظلم، ذوقوا تم چکھو عذاب الخلد ہمیشگی، حل کیا تجزون تم بدلہ دیا جاتا ہے، الا مگر بما وہ جو کنتم تکسبون تم کماتے تھے، پھر کہیں گے گناہگاروں کو چکتے رہو عذاب ہمیشگی کا، وہی بدلہ ملتا ہے جو کچھ کماتے تھے، جو کفر و شرک کو تکذیب کرتے رہے تھے اب ہمیشہ اس کا مزہ چکتے رہو، یہ قیامت میں کہا جائے گا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ الْحَقُّ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں حق کیا سچ ہے، ہوا وہ قل آپ کہہ دیں ای ہاں، وہ ربی میرے رب کی قسم، انہو بے شک وہ الحق ضرور سچ
وما اور نہیں انتم تم ہو بموجزین عاجز کرنے والے ہو، تجھ سے خبر پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ بات تو کہ البتہ قسم میرے رب کی یہ سچ ہے اور تم تھکا نہ سکو گے، یعنی غفلت کے نشے میں چور ہو کر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور دائمی عذاب کا مزہ چکھیں گے، کیا واقعی رضا ہو کر اور حق میں مل کر پھر اثر نو ہم کو موجود کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے کہ تعجب کی کیا بات ہے، یہ چیز تو یقیناً ہونے والی ہے، تمہارا مٹی میں مل جانا اور پارا ہو جانا خدا کو اس سے عاجز نہیں کر سکتا کہ پہلے کی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کر دے اور شرارتوں کا مزہ چکھائے۔ ممکن نہیں کہ اس کے قبضے سے نکل بھاگو اور فرار ہو کر معاذ اللہ اس عاجز کر سکو۔ تنبیہ، اس آیت کے مشابہ دو آیتیں قرآن کریم میں ہیں، ایک سورۃ سبا میں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم، سورۃ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 3۔ دوسری تغابن میں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، سورہ نمبر 64 سورہ تغابن آیت نمبر 7۔ یہ دونوں قیامت اور معاد کے متعلق ہیں۔ انہی کی مناسبت سے حافظ ابن کثیر نے آیت حاضرہ کو معاد کے متعلق رکھا ہے۔ فافہم۔